بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی سیرت پاک کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان چل رہا تھا. ہم نے چاہا تھا کہ یہ ایک ہی مجلس میں پورا ہو، مگر ایسا نہیں ہو سکا چونکہ بیان ہی بہت لمبا ہے، پریشانیاں ہی بہت ہیں، تو اسی کا باقی حصہ پیش خدمت ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں چل رہے ہیں اور ام معبد کے خیمے سے آگے بڑھ گئے. ادھر ابو جہلی جماعت کا انعامی اعلان اور سراقہ بن مالک کی دوڑ کا واقعہ پیش آیا. کیا ہوا؟ ادھر اللہ تعالی کی حفاظت میں سب کے سردار، نبیوں کے امام حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے جا رہے تھے، جبکہ ادھر ابو جہل کی پارٹی کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے حال ہو چکے تھے. آخر تھک ہار کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا یا ان کو قتل کر دے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اس انعام کی لالچ میں بڑے بڑے راستوں کے ماہر سورما میدان میں اتر آئے، لیکن بہت دوڑ بھاگ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا اور لگنا بھی نہیں تھا. صرف سراقہ بن مالک بن جوشم، جن کو بعد میں ایمان نصیب ہو گیا، وہ خود اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خاندان میں مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا، میں نے سمندر کے کنارے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے انعام کا اعلان ہوا ہے. میں نے فوراً اس کو باتوں میں الجھا دیا تاکہ کسی اور کا اس طرف خیال نہ جائے. میں نے اس شخص سے کہا وہ نہیں ہو سکتے. پھر اپنے گھر کی پچھلی طرف سے نکلا تاکہ کوئی اور نہ دوڑ پڑے. پھر اپنا تیر و ترکش سنبھالا اور اپنا تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، یہ ضرور کوئی ہماری تلاش میں ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بڑے اطمینان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر، کیا الفاظ! لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعا فرمائی، جس سے سراقہ بن مالک کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. حضرت سراقہ، جن کو بعد میں ایمان نصیب ہوا رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا یہ دعا کا نتیجہ ہے. میں نے عرض کیا، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں اس راستے پر جو بھی آتا ہوا مل جائے گا میں اس کو واپس لے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو گھوڑا کھڑا ہو گیا. سراقہ کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ تحفے میں انہوں نے پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. بس دوسری بار وعدہ لیا کہ ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہیں کرنی، اور ساتھ ہی یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو ایرانی بادشاہ کسرا کے کنگن پہنے گا. سراقہ نے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی کوئی تحریر لکھ دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے چمڑے یا ہڈی پر ان کے لیے امن کی تحریر لکھ دی. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں قیام فرماتے، اس موقع پر سراقہ حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا
اور وہ تحریر بھی پیش فرمائی رضی اللہ عنہ۔ یہ پیشن گوئی بھی اسی طرح پوری ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسرا کے کنگن بھی غنیمت میں آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم کو اللہ تعالی کے کرم سے پہنا کر وہ پیشن گوئی پوری فرما دی۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ واپس مڑے اور راستہ میں جو کوئی ملا اس کو مطمئن کر کے واپس کر دیا کہ اس راستے کو میں دور تک دیکھ آیا ہوں، ادھر کوئی نظر نہیں آتا۔ کچھ روایات میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی آیا ہے۔ انہوں نے ایک جماعت کو لے کر پیچھا کیا، لیکن اللہ نے سب کو ایمان نصیب کر دیا۔ سارے جہاں کے پیارے قبا کی بستی میں مدینہ کے لوگ اندازہ لگا کر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے۔ صبح گھروں سے نکل کر اس پہاڑی پر بیٹھ جاتے جہاں مدینہ کے لوگ آنے والے مہمانوں کو لینے آتے تھے یا جانے والے کو الوداع کرنے کے لیے جاتے تھے۔ شام تک ٹکٹکی باندھے بے صبری سے بلکہ راستے میں پلکیں بچھا کر اس محسن کے انتظار میں تڑپتے رہتے تھے، اور شام کے وقت بڑی مایوسی سے واپس گھر کی جانب چلے جاتے تھے۔ انتظار کا یہ مقام مدینہ منورہ سے کوئی 5 کلومیٹر دور قبا نام کی ایک بستی کے قریب تھا، جہاں انصار کے کئی قبیلے آباد تھے، اور ہجرت کر کے آنے والے کچھ صحابہ کرام بھی یہیں قیام پذیر تھے۔ مدینہ سے 5 کلومیٹر دور روزانہ استقبال کے لیے آنا اور پھر شام کو انتظار کر کے واپس جانا، اس سے مدینہ والوں کے شوق اور تڑپ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خیر، انتظار کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جس میں ان کی قسمت کا تارا چمکنا تھا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ سفر طے کرتے کرتے ٹھیک 8ویں دن یعنی 8 ربیع الاول پیر کے دن قبا کے قریب آ پہنچا، لیکن مدینہ والے آج بھی انتظار کر کے اپنے گھروں کا رخ کر چکے تھے، لیکن ابھی لوٹے ہی تھے، تھوڑے دور گئے تھے کہ ایک یہودی کی نظر پڑ گئی۔ وہ زور زور سے آواز دے کر کہنے لگا، او قبیلہ خزرج کے لوگو، او بنی قیلہ والو، تمہاری قسمت کا تارا چمک گیا۔ وہ آ گئے جن کے انتظار میں تم پلکیں بچھائے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر زور سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اس نیرے سے قبا کی بستی یعنی بنی اوف کی بستی گونج گئی۔ ایک شخص قبا میں بنی اوف کی بڑی بستی تھی، اسی میں جانا تھا، یہ بستی گونج گئی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملاقات کر رہا تھا جیسے آج اسے اپنی زندگی کا سب کچھ مل گیا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شخص سے ایسے ہی مل رہے تھے جیسے یہی وہ خاص بندہ ہو جس سے ملنا تھا۔ قافلہ بستی کے اندر اس جگہ پہنچا جہاں قبا کے بڑے قبیلے بنی اوف کے سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ آج یہ مکان مسجد قبا کے مغرب سے ٹھیک کچھ فاصلے پر آگے جا کر ہے۔ ان کی دعوت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے ان کے گھر تشریف فرما ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی ایک دوسرے خوش نصیب کے گھر تشریف لے گئے۔ قبا والے خوشی میں فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ملاقات کرنے والے لائن لگا کر ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 دن تک مکہ میں رہ کر ساری امانتیں ادا کر کے اسی دن شام تک قبا میں پہنچ گئے، اور وہ بھی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ٹھہر گئے۔ ابن ہشام البدایہ والنہایہ جلد 3
صفحہ 225۔ قباء میں دنیا کی سب سے پہلی مسجد، یعنی حرمین محترم مین حرم مکہ کے بعد قباء میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مشہور روایت کے مطابق 3 دن یا پھر بعض روایات کے مطابق 14 دن یا 24 دن تک رہا، جس میں دین کی دعوت اور دین کی تعلیم کے علاوہ سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ دوسرے دن ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جس کو قرآن کریم نے تقوی والی مسجد کہا۔ اس کی تعمیر کا بھی عجیب منظر تھا۔ سب سے پہلا پتھر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، پھر سارے صحابہ دوڑ پڑے، کسی نے گارا تیار کیا اور کوئی پتھر ڈھونے لگا اور کسی نے دیوار بنانے کا کام کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ شریک کار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا کہ ہم آپ پر قربان جائیں، ہم خود کام کر رہے ہیں، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مطالبہ قبول نہ فرما کر بھاری بھاری پتھر اٹھاتے جا رہے تھے، اور کئی بار تو بڑا پتھر اٹھاتے ہوئے اس کو پیٹ مبارک سے لگا کر کندھے مبارک پر چڑھاتے تھے۔ اس مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 442 اور مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء تشریف لے جائے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1470۔ اسی مسجد کی شان میں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 108۔ سب سے پہلے جمعے کی امامت قباء میں کچھ دن قیام فرما کر جمعہ والے دن یعنی 12 ربیع الاول مشہور روایت کے مطابق اصل مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قباء سے تھوڑا دور بنی سالم کا محلہ آتا ہے، یہاں نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور یہیں جمعے کا حکم بھی آ گیا، اور دنیا میں پہلی بار جمعہ کی نماز بھی یہیں ایک میدان میں پڑھی گئی جہاں آج مسجد جمعہ ہے، اور جمعہ کی 2 رکعت کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے موضوع پر 2 عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے گئے جو آج بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یاد رہے، بعض حضرات کی تحقیق ہے کہ جمعہ کا حکم تو مکہ میں ہی آ گیا تھا، اور مدینہ منورہ میں اس سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما جمعے کی ابتدا کر چکے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہلا جمعہ پڑھایا۔ واللہ عالم۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 226۔ مدینہ پاک میں تشریف آوری کا منظر۔ نماز سے فارغ ہو کر یہ مبارک قافلہ اس طرح مدینہ منورہ کی طرف چلا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہتھیار باندھے انصار کی جماعت خوشی میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کر رہی تھی، اور بیچ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے تھے۔ خوشی کی وجہ سے لوگوں کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ مدینہ قریب آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام بالکل ڈھیلی فرما دی۔ آگے جس کا بھی مکان آتا وہی عاجزی اور پیار سے عرض کرتا، حضرت میرے گھر تشریف لے چلیے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوتی تھی کہ دوسرا کہتا، حضرت وہ سامنے میرا غریب خانہ ہے، خدا را
آج کی رات ہمارے ہاں قیام فرما لیجئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ہی جواب دیتے جا رہے تھے، یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہم سب کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس اونٹنی کو حکم دے دیا ہے، اب یہ جہاں جا کر رکے گی وہی ہماری منزل ہوگی۔ دعوہا فإنہا مامورہ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ قافلہ چلتا جا رہا تھا اور لوگوں کی نظریں راستے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ آج یہ مقام اور مرتبہ کس کو نصیب ہوگا۔ ادھر مدینہ کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اس کا نظارہ کر رہی تھیں، اور مدینہ پاک کی بچیوں کو رب ہی جانے یہ ترانہ اور یہ سنگیت کس نے سکھایا تھا جو اس موقع پر ان کے ہونٹوں کی زینت بن گیا، جس کی لذت آج بھی باقی ہے۔ وہ ترانہ اور سنگیت کیا ہے؟ اس کے چند شعر سنیے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، اور جب تک اللہ کی طرف ہمیں کوئی بلانے والا بلاتا رہے گا ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہمارے درمیان مبعوث ہونے والی ذات پاک، آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اور جب قافلہ بنی نجار کے اس محلے میں پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننھال تھا، یہاں کی بچیوں نے وہ ترانہ پڑھ کر استقبال کیا۔ اس کا ایک شعر یہ ہے: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی پڑوس والیاں ہیں، کیا ہی خوب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اونٹنی کی لگام ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے اس کو کسی جانب کا اشارہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ اچانک جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے اونٹنی وہاں آ کر بیٹھ گئی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھڑی ہو گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے صحن میں بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اتر گئے اور اونٹنی پھر مسجد نبوی والی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا: مقدر اپنے بھی گر ایوب سے ہوتے، آقا ہمارے بھی مہمان ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی یہیں تشریف لانے کا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ دادا عبد المطلب کے ننھال کا گھرانہ تھا، لیکن اس میں کسی کو کسی پر ترجیح دینے کا شکوہ ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے ذمے لے لیا اور اونٹنی کو مامور فرما دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی حصہ پیش کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنے والوں کی سہولت کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا، مگر ادب و احترام کے جذبات سے ان کا دل بہت پریشان تھا۔ ایک دن ان کا پانی والا برتن ٹوٹ گیا، جس کا پانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ نے اس لحاظ سے خشک کیا جس کے سوا گھر میں اوڑھنے کے لیے کوئی اور کپڑا نہ تھا کہ کوئی قطرہ نیچے ٹپک کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ آخر انہوں نے خود ہی عرض کیا کہ ہمارے ایمانی جذبات اور ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں تشریف رکھیں۔ اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری منزل میں تشریف لے گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 225۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب میں لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 30 دن تک تشریف فرما رہے، اور بعض نے اس سے زیادہ مدت، یہاں تک کہ بعض نے 7 ماہ بھی لکھی ہے۔ بہرحال جب مسجد نبوی کے ارد گرد کچے مبارک حجرے بن گئے تو وہاں تشریف لے گئے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا بنا کر لے جاتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر جو بچتا وہ واپس فرما دیتے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ رضی اللہ عنہما یہی کھانا تناول فرماتے اور دیکھتے جہاں مبارک انگلیوں کے نشان لگے ہوتے وہیں سے وہ بھی کھاتے۔ ایک دن نشان نظر نہ آیا تو دونوں گھبرا گئے کہ آج کچھ کھائے بغیر واپس فرما دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فرشتوں سے باتیں کرتا ہوں اس لیے پیاز اور لہسن نہیں کھاتا، اور آپ نے اس میں پیاز اور بعض روایات کے مطابق لہسن ڈالا ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے پیاز کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور تعمیر کا منظر۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ ایک بڑی مسجد بنانے کا تھا۔ اس کے لیے اس جگہ کے بارے میں سوچا گیا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے تھی اور جہاں جا کر اونٹنی پہلے بیٹھی تھی۔ یہ جگہ شہر کے درمیان میں بھی تھی اور کھلی بھی تھی۔ یہ جگہ حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہما دو یتیم بچوں کی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو جن کی تربیت میں وہ تھے طلب فرما کر فرمایا، آپ یہ جگہ مسجد کے لیے ہمیں بیچ دیں۔ ان دونوں یتیم بچوں نے اور ان کے چچا اور ان کے سارے خاندان نے مل کر درخواست کی کہ ہم یہ جگہ صرف رضائے الہی کے لیے فی سبیل اللہ دیں گے، اس کی قیمت کچھ نہیں لیں گے۔ لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لینے سے انکار فرما دیا اور قیمت دے کر لینے کی بات طے ہو گئی، کیونکہ ایک تو یہ بچے یتیم و نابالغ تھے، دوسرے اس طرح یتیموں کی زمین دین کے نام پر دبانے کا رواج بھی پڑ سکتا تھا۔ اکثر روایات کے مطابق اس کی قیمت 10 دینار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی، اور کچھ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی، اور کچھ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کرنا بیان کیا ہے۔ مسجد کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا کہ لمبائی تقریباً 70 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ رکھی گئی۔ پھر سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد تنگ ہونے کی وجہ سے بڑھا کر 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی کر دی گئی۔ دوسری تعمیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے، اور زمین کو کشادہ کرنے کا صرفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے برداشت فرمایا۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 265۔ مسجد کی تعمیر کا بڑا ہی عجیب منظر تھا جس پر آج کے دیندار لوگوں کو غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر ایک شخص کو وہی کام دیا گیا جو اس کو کرنا آتا تھا۔ کوئی کچی اینٹیں بنا رہا تھا تو کوئی گارا تیار کر رہا تھا، اور کوئی ضرورت کے پتھر سیدھے کر رہا تھا، اور اینٹ ڈھونے، پتھر لانے اور مستریوں کی مدد کرنے میں سبھی شریک تھے، جبکہ تاجدار حرم حبیب کبریا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ کی طرف سے اٹھائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں دوڑتے جاتے تھے۔ کبھی کوئی گزارش کر کے ایک کام آپ سے لے لیتا تو آپ دوسرا کام لے لیتے، اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھتے جاتے، ھذا الحمال لا حمال خیبرا ھذا ابر ربنا واطہر۔ یہ مزدوری خیبر کے مزدوروں کی مزدوری نہیں، یہ تو ہمارے مقدس و مطہر رب کی مزدوری ہے۔ اور کبھی یوں گویا ہوتے تھے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ خدایا حقیقی ثواب تو بس آخرت کا ثواب ہے، اے اللہ تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ صحابہ کرام بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آخر میں آواز جوڑ کر ذکر کا جواب دے رہے تھے، اور کبھی کبھی یہ رجز پڑھتے تھے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک من العمل المضلل، اگر ہم بیٹھ جائیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو ہمارا یہ کام بہت ہی برا کام ہوگا۔ دیواریں آدمی کے سر سے کچھ اونچی ہوئیں تو ان پر کھجور کی کڑی اور شہتیر ڈال کر اوپر کھجور کی ڈالیوں اور پتوں کی چھال ڈال دی گئی، جس پر مٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے بارش کا پانی بھی ٹپکتا تھا۔ نیچے کنکریاں بچھا کر فرش سا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی یتیم مکہ کی عالی شان مگر سادی مسجد، جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کے بعد دنیا کی سب سے مقدس مسجد ہے۔ اس میں آج کا نقش و نگار کچھ نہیں تھا، کچی اینٹوں کی دیوار، کنکریوں کا فرش اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے، جس میں ایک دروازہ خاص اس جگہ تھا جہاں آج محراب ہے، کیونکہ اس وقت قبلہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ پھر جس وقت 16 مہینے بعد قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو دروازہ دوسری جانب کر دیا گیا۔ اسی پر ہم اپنی اس مجلس کا آج اختتام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔